السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر گالی گلوچ کرنا بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ گالی گلوچ کرنا بہت ہی زیادہ بری اور بہت ہی ذلیل عادت ہے۔ اس سے ہم لوگوں کی اظہار ثانی بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے بات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ جنگ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر فحش گوئی کرنے والے پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، یعنی جو بھی شخص گالی گلوچ کرتا ہے، بری زبان استعمال کرتا ہے یا بری لینگویج یوز کرتا ہے، تو اس ایسے شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں ایسے شخص کا داخلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور حدیث یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں، جو کہ بحوالہ ترمذی شریف اور مشکات شریف ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن طعنہ مارنے والا، لعنت کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بے حیائی کی بات بولنے والا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ فحش گوئی کرنے سے مراد گالی گلوچ کرنا ہے۔ ایک بہت ہی ضروری جو میں سمجھتی ہوں حدیث مشکات شریف اور مسلم شریف میں روایت کی گئی ہے۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنے والے دو آدمیوں نے جو کچھ کہا، اس کا گناہ گالی میں پہل کرنے والے پر ہے، جبکہ مظلوم حد سے بڑھ گیا ہو۔ یعنی اگر کسی نے گالی گلوچ شروع کی ہے، دو لوگ ہیں جن کے درمیان گالی گلوچ شروع ہو گئی ہے، تو اگر پہلا جس نے سب سے پہلے گالی دی ہے اور دوسرے شخص نے بھی اسی لیول پہ گالی گلوچ کی ہے، تو پہل کرنے والے کے اوپر گالی گلوچ کرنے کا گناہ جائے گا۔ لیکن اگر جو دوسرا مظلوم تھا جس کو گالی دی گئی تھی، اس نے حد سے تجاوز کی ہے، یعنی پہلے گالی دینے والے بندے کو زیادہ گالیاں دی ہیں۔ ایک انسان نے آپ کو ایک گالی دی تھی، لیکن جس کو گالی دی گئی ہے اس نے دو گالیاں دے دی ہیں، تو پھر دونوں کو گالی گلوچ کا گناہ جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایک شخص نے ایک بندے کو گالی ایک دی ہے اور اس نے بھی جواباً ایک گالی دی ہے، تو جو پہل کرنے والا انسان تھا، یعنی جس نے سب سے پہلے گالی دی، اسی کے اوپر ان دونوں بندوں کا گناہ جائے گا۔ تو آپ یہاں سے حساب لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں اور اگر وہ جواباً ہمیں گالی دے دے، تو اس کا بھی گناہ ہمارے سر پر ہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس بہت ہی زیادہ جو بری عادت ہے گالی گلوچ کرنا، اس سے بچیں۔ اس کے علاوہ گالی دینے سے آپ کی قبر کے اندر ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے، جو جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کو ڈسے گا۔ تو جب بھی ہم گالی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہمارا اپنا ہی ہو رہا ہے، اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے۔ جنت حرام کر دی گئی ہے فحش گوئی کرنے والے پر۔ اس کے علاوہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فحش گوئی یا فحش کلام کرنے والا ہو، گالی گلوچ دینے والا ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں اور وہ بھی ہمیں جواباً گالی دیتا ہے، تو اس کا بھی گناہ ہمارے سر پر ہی آتا ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ ہمارے دین کے اندر یہ فحش کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس بری عادت سے بچتے رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیں، اور خود بھی اس بری عادت سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اس بری عادت سے بچائیں۔ اللہ حافظ۔